جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم ومن والاه اما بعد۔ بیٹا پچھلے سبق میں ہم نے غسل جنابت کے طریقے کے متعلق پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غسل جنابت ہے اس کے دو طریقے ثابت ہیں۔ ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور دوسرا سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ آج ہم تیمم کے مسائل پڑھیں گے۔ تیمم جب انسان کو پانی نہ ملے تب تیمم ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو پکیزہ مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کرو۔ دوسری صورت ہے کہ پانی موجود ہے لیکن آپ بیمار ہیں، تکلیف ہے، کوئی زخم ہے، آپ اس بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تب بھی آپ کیا کر لیں؟ تیمم کر لیں۔ تیمم جو ہے وہ پکیزہ مٹی سے ہوگا۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر موجود ہے، وہ مٹی ہے، ریت ہے یا پتھر ہے، اس سے تیمم ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم نے پکیزہ مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان جو ہے اسے جسم کے اندر تکلیف ہے یا وہ آدمی بیمار ہے تو جسم کے جس حصے کو دھونا اس کے لیے ممکن ہے اس کو دھو لے، اور جس جسم کو دھونا جسم کے حصے کو دھونا ممکن نہ ہو وہاں پہ مسح کر لیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا یہ طریقہ بیان کیا۔ ہاں اس سے پہلے یہ ہے کہ جو تیمم ہے جس طرح وہ وضو کا بدیل ہے اسی طرح یہ غسل کا بھی بدیل ہے۔ بدیل سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کو پانی نہیں ملتا، اس کے لیے وضو کرنا لازم تھا تو وہ تیمم کر لیتا ہے تو مسح کس کا کام دے گا؟ وضو کا کام دے گا۔ اسی طرح ایک انسان کے اوپر غسل کرنا لازم تھا، اسے پانی نہیں مل رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو وہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ تو جس طرح یہ تیمم وضو سے کفایت کر جاتا ہے اسی طرح یہ غسل سے بھی کفایت کر جاتا ہے۔ یہ وضو کا بھی بدیل ہے اور غسل کا بھی بدیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ یہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اپنی ہتھیلیوں کو مٹی کے اوپر مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیاں مٹی کے اوپر مارنے کے بعد اس کے اندر پھونک ماری، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا مسح کیا اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تیمم ہو گیا۔ کس طریقے سے کرنا ہے تیمم؟ کس طرح کرنا ہے؟ دونوں اپنے ہاتھ مٹی کے اوپر پاک مٹی پہ مارنے ہیں، اس کے بعد ان کے اندر پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے، اور پھر یہ بائیں ہتھیلی یہ دائیں ہتھیلی کے پیچھے اور دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کے پیچھے، صرف یہ ہتھیلیوں کا مسح ہوگا تو یہ تیمم کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ یہ آپ کا تیمم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک آپ کو پانی نہیں ملتا۔ پانی مل جاتا ہے تو آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا، اگلی نماز آپ نے وضو کر کے پڑھنی ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ کی بیماری ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ وضو کر کے اگلی نماز پڑھیں۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارا جائے، اس کے بعد ان کے اندر پھونک ماری جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیرا جائے اور دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر پھیر لیا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تیمم ہو جائے گا۔ تو یہاں سے ہمارے جی یہ غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے، جی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا۔ ہاں وضو کے بعد کیا آپ دعا پڑھ لیں، کیونکہ آپ نے یہ وضو کا بدل کیا ہے تو وضو کے بعد والی آپ دعا پڑھ لیں۔ تو
اس کے بعد ہمارا عقیدے کا سبق ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا جادو کی شرعی حیثیت کیا ہے جی، جادو سیکھنا اور سکھانا کیا ہے؟ کفر ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس کے بعد آج کا ہمارا سبق ہے نظر بد کی کیا حقیقت ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا فلاں بندے کو نظر لگ گئی، یہ نظر عمومی طور پہ چھوٹے بچوں کو زیادہ لگتی ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی چیز دیکھی جائے پیاری لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ اور یہ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا کیا ہے؟ برحق ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ کیا ہوتی؟ نظر بد ہوتی۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے نکل جاتی تو وہ کیا ہوتی؟ نظر بد ہو جاتی۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمى، آپ نے فرمایا یہ جو رقیہ شرعیہ ہے، دم ہے، یہ نظر بد کی وجہ سے یا کسی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے کرنا چاہیے۔ اور بعض نے اس کا معنی بخار کیا ہے کہ بخار کی وجہ سے جو ہے وہ رقیہ شرعیہ کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پتہ چل جائے کہ جس بندے کی نظر لگی ہے تو اس سے وضو کروایا جائے، جس بندے کی نظر لگی ہے تو پھر اس کا جو وضو کا پانی ہے اس سے اس بندے کو غسل کروا دیا جائے، یا اس آدمی کے اوپر پانی ڈال دیا جائے جس کو نظر لگی ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گی؟ نظر اتر جائے گی۔ نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر پتہ چل جائے، عمومی طور پہ جب بچہ نانی کے پاس جاتا ہے تو وہ نانی کی نظر یا ماموں کی نظر لگ جاتی ہے، تو اگر ایسی صورت ہے تو جس بندے کی نظر لگی ہے اسے کہا جائے کہ وضو یا غسل کرے، تو اس کا پانی وضو کا لے کے کسی برتن کے اندر ڈالا جائے اور اس وضو کے پانی سے اس بچے کو جس کو نظر لگی ہے اسے غسل کروا دیا جائے، نہلا دیا جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ نظر اتر جائے گی۔ ہاں جی، یہ نظر بد ہی ہے۔ وہ کہہ لینا نظر بد سے یہ ہے کہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ نظر ہی ہے، ہم اس کو نظر بد کا نام دے دیتے ہیں، وہ نظر ہی ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہ طواف کس چیز کا کرنا چاہیے؟ طواف بیت اللہ کا کرنا چاہیے، صرف کسی قبر کا، کسی اور عمارت کا طواف جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا جو قدیم گھر، پرانا گھر ہے اس کا طواف کریں۔ اور یہ طواف عمرے کا بھی رکن ہے اور حج کا بھی رکن ہے، اس کے بغیر نہ آدمی کا حج مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی عمرہ ہوتا ہے، لیکن طواف ہوگا بیت اللہ کا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب کی باتیں جانتا ہے؟ غیب کی باتیں اللہ کا جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے آسمان و زمین کا غیب اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من حدثك انه يعلم الغیب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغیب الا اللہ، کہ غیب کی غیب کی جو کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، وہ 5 ہیں۔ جو آدمی آپ کو یہ بتلائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب جانتا ہے، اس آدمی نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یعلم الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ، یہ